نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں ایک نئے اور خوبصورت واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ اس واقعے کو مکمل سنیے گا۔ اس کے آخر میں ایک آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا جو واقعہ ہے اس کا موضوع ہے غصے والا آدمی۔ ایک شخص تھا، اس کو غصہ بہت آتا، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا مگر کنٹرول نہیں کر پاتا، وہ لوگوں کو برا بھلا کہتا۔ تو جب وہ غصے میں برا بھلا کہہ دیتا تو غصے کے بعد جب غصہ مٹھا ہوتا، کنٹرول ہوتا، تو وہ شرمندہ ہوتا اپنے غصے پر، جو اس نے بولا ہوتا ہے اس پر شرمندہ ہوتا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک عالم دین ہے، وہ آپ کو اس غصے کا حل بتائے گا۔ اب وہ آدمی، وہ شخص اس عالم دین کے پاس چلا گیا، اس عالم دین کو اپنا مسئلہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی مجھے غصہ آتا ہے میں کنٹرول کرنا چاہتا ہوں مگر کنٹرول نہیں ہوتا، میں لوگوں کو برا بھلا کہتا ہوں۔ عالم دین نے اس کو بہت خوبصورت حل بتایا، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس عالم دین نے اس بندے کو کہا کہ جب تجھے غصہ آئے نا تو تو نے ایسا کرنا ہے کہ جنگل میں چلے جانا ہے، وہاں درخت کو نا کیل لگانے ہیں، کیل ٹھوکنے ہیں، جب تک غصہ مٹھا نہ ہو، کنٹرول نہ ہو۔ وہ ایسا ہی کرتا۔ جب اس شخص کو غصہ آتا تو وہ بندہ، وہ شخص جنگل کی طرف دوڑتا، وہاں جا کے کیلے لگاتا، کیلے ٹھوکتا۔ جب اس کا غصہ کنٹرول ہو جاتا وہ گھر واپسی آ جاتا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، آخر کار اس کا غصہ کنٹرول ہو گیا، غصہ اس کا ختم ہو گیا۔ اب دوبارہ وہ اسی عالم دین کے پاس گیا کہ حضور آپ نے یہ مجھے بتایا تھا کہ جب غصہ آئے تو آپ نے جانا جنگل میں تو درخت میں کیل لگانے ہیں، تو میں ایسے ہی کرتا رہا تو میرا غصہ الحمدللہ یعنی ختم ہو گیا۔ اب اس عالم دین نے اس شخص کو اپنے ساتھ لیا، بولا کہ مجھے اس درخت کے پاس لے چلو جہاں تم نے کیل لگائے ہیں۔ وہ بندہ، وہ شخص عالم دین کو اس درخت کے پاس لے گیا۔ اب اس عالم دین نے فرمایا کہ اس جو کیل لگائے ان سب کو نکال۔ اب وہ بندہ وہ کیل نکالنا شروع ہو گیا، اب اس نے سارے کیل نکال دی۔ اب عالم دین نے جو فرمایا وہ سنیے۔ عالم دین نے فرمایا کہ دیکھے تو نے کیل لگائے تھے، اب کیل نکالے ہیں تو کیل تو نکل چکے ہیں مگر اس درخت میں سوراخ باقی۔ عالم دین نے دیکھی کتنا پیارا ایک سبق دیا ہمارے لیے بھی، ہماری زندگی بدلنے کے لیے۔ اس میں ہمیں سیکھنے کو کیا ملا، اس میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، اس واقعے سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ اس عالم دین نے اس شخص کو بولا، اس شخص کو کہا کہ دیکھیں کیل تو نکال دیے، جو تو نے غصے میں اس کے کیل لگائے تھے اب نکال دیے مگر سوراخ باقی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم لوگوں کو غصے میں آ کر برا بھلا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ نکال دیتے ہیں، لوگوں کے دل توڑ دیتے ہیں، لوگوں کے دل کے اندر کیل لگا دیتے ہیں۔ بعد میں ہم معافی بھی مانگ لے، کوئی مسئلہ معافی مانگ لے، معافی بھی مل جائے گی، یعنی کیل نکل بھی آئے گا مگر سوراخ باقی رہے گا۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے جب بھی ہمیں غصہ آئے تو ہم کون سے الفاظ لوگوں کے لیے بولیں جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں، اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کو، جس کی
پر غصہ آیا ہے اس کو معاف کر دے. معاف کرنا ایک سعادت مندی والی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت مبارکہ ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی غصہ آئے تو اپنے غصے کو کنٹرول کریں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کو معاف کریں. ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ جب بھی غصہ آئے تو وہ الفاظ بولیں جس میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں سراغ نہ ہو. چاہے ہم بول دیں گے الفاظ، کیل لگا دیں گے، بعد میں نکال بھی لیں گے، مگر وہ سوراخ باقی رہے. تو جو بولے سمجھ سوچ کر بولے. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک شیئر کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.